بیٹا باپ کی موت پہ روتا ہے اور باپ بیٹے کی موت پہ روتا ہے. اللہ کا وعدہ حق ہے. اپنے کردار کو سنوارو, اپنے اعمال کو سنوارو, اپنی نیتوں کو درست کرو, اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو, قرآن و سنت کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھاؤ. اللہ کا وعدہ حق ہے. یضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين. اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بلندی عطا کرے گا اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ بہت سارے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دے گا. اللہ کا وعدہ حق ہے. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. اللہ ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اہل علم کے درجات کو بھی اللہ بلند کرتا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو کامیابی ہے صرف ایمان والوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے. اور ایمان سے مراد کامل ایمان, جو ایمان کے تقاضے پر عمل کرتے ہیں, جو ایمان والوں کے صفات قرآن میں ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, محبت کرتے ہیں. دوستی دو اعتبار, محبت بھی کرتے ہیں اور نصرت بھی کرتے ہیں. کس بات پر؟ یأمرون بالمعروف, بھلائی کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں, بھلائی کا حکم دیتے ہیں. امام شوکانی کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بھلائی توحید ہے, یعنی توحید و سنت کی دعوت دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں, کیونکہ سب سے بڑا منکر کیا؟ شرک ہے, کفر ہے. توحید و سنت کی دعوت دیتے ہیں, شرک سے روکتے ہیں. اللہ اکبر. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون, ایمان والے کامیاب ہو گئے. کون ایمان والے؟ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صرف زبانی دعویٰ نہیں کرتے کہ ایمان کا درخت دل کے اندر جاگزی ہوتا ہے اور اس کے پھل اعمال کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا ومثل کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء. ایمان کا درخت دل میں اگتا ہے لیکن اس کے پتے, اس کے پھول نکلتے ہیں اعمال کی شکل میں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون, ایمان والوں کی پہلی پہچان یہ ہے نماز ہی نہیں پڑھتے بلکہ نماز عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا کہ مومن بھی نماز پڑھتے ہیں, منافق بھی نماز پڑھتے ہیں. مومن کی نماز فی صلاتهم خاشعون, نمازوں میں خشوع ہے یعنی عاجزی انکساری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, دلوں پر اللہ کا خوف ہے. اور منافق کی نماز وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. خشوع و خضوع یہ آدمی کے دل میں اللہ کی عظمت و کبریائی ہو اور اس کا اثر دل پہ ظاہر ہو, یہ خشوع ہے. اور جب تک انسان کے دل میں اللہ کی خشیت نہیں ہوگی وہ نماز کا پابند نہیں ہو سکتا ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. نماز بہت مشکل اور بھاری ہے مگر اس کے لیے مشکل اور بھاری نہیں ہے, ان لوگوں کے لیے بھاری نہیں ہے الخاشعین, جو خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں, جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے, اللہ کی خشیت ہے, اللہ کی عظمت ہے, جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے, سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے, سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھنے والے, آپ بھی دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جسے فائدہ نہ ہو اور ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں تیری خشیت نہ ہو, خشوع و خضوع نہ ہو. اللہ اکبر. نبی دعا فرما رہے صلی اللہ علیہ. اور سورۃ الانبیاء میں اللہ نے جن انبیاء صادقین کی تعریف کی, پچھلے انبیاء کرام کا ذکر خیر کیا, اللہ نے فضل اللہم علی العالمین کا خطاب دیا, سارے عالم پر فضیلت دی اپنے اپنے زمانے میں. اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کیا, قوموں اور جماعتوں پر اللہ نے انہیں غلبہ دیا, ان کو اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور سربلندی سے نوازا. ان کی صفت کیا تھی؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. خیر اور بھلائی کی طرف سبقت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ, یعنی اللہ سے امید بھی رکھتے تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اللہ نے پچھلے انبیاء کا ذکر خیر کیا, ان کی دعاؤں کو قبول کیا, ان کے مقام کو اللہ نے بلند کیا اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے سربلندی عطا کی, قوموں اور جماعتوں اور ظالموں اور باغیوں پر غلبہ دیا. اس لیے کہ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, ان کی سب سے آخری صفت تھی کہ اللہ کے خوف سے کانپتے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ نماز کی کیفیت ہونی چاہیے ہمارے اندر. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خشوع و خضوع اختیار کرو, اور خشوع و خضوع والی نماز ہوگی تو آپ برائیوں سے اور بے حیائی سے دور ہو جائیں گے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. کون سی نماز؟
جس میں خشوع و خضوع ہے، جس میں عجلی انکساری ہے. اور اب ابن عباس کا قول ہے من لم تنہ صلاته عن الفحشاء والمنکر لم يزدد من اللہ الا بعدا. جو نماز پڑھتا ہے برائی کو نہیں چھوڑتا، نماز پڑھتا ہے شرک کو نہیں چھوڑتا، کفر کو نہیں چھوڑتا، بدعات اور خرافات کو نہیں چھوڑتا، نماز پڑھتا ہے دل میں کینہ اور بغض ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن آنکھوں کی حفاظت نہیں، کانوں کی حفاظت نہیں، گانے اور میوزک سے نہیں بچتا، اللہ تعالیٰ جس قدر نماز پڑھتا جائے گا اللہ اس کو دین سے دور کرتا جائے گا، اپنی رحمت سے دور کرتا جائے گا. تو نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرو. نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا تو اللہ آپ کی زبان کی حفاظت کرے گا. نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا اللہ آپ کے اعمال کی حفاظت کرے گا. نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا اللہ آپ کے حالات کو درست کر دے گا. دلیل والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. جو لوگ ایمان لائے والذین آمنوا بما نزل على محمد، اس کتاب پر، اس شریعت پر، اس وحی پر جو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و سنت پر ایمان لائے. اللہ نے جو نازل کی وحی، اور وحی میں اللہ نے جس طرح قرآن نازل کی اسی طرح وحی نازل کی. اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی اور اللہ نے حکمت بھی نازل کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں ناصر الحدیث کا خطاب ملا اور جنہوں نے حدیث اور فقہ کا انتباہ کیا، جنہوں نے الرسالہ لکھی، جنہوں نے الام لکھی اور جنہوں نے بہت ساری کتابیں تعلیم کی، جنہیں ناصر الحدیث کا خطاب ملا، جنہوں نے بڑے بڑے فرقہ ضالہ سے مناظرہ کیا، امام شافعی کہتے ہیں میں نے سینکڑوں اہل علم سے ملاقات کی، سینکڑوں اہل علم سے میں نے ملاقات کی. تمام اہل علم کو میں نے اس بات پر متفق پایا کہ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت لیتے تھے. یعنی کتاب سے قرآن مراد ہے اور حکمت سے سنت مراد ہے. اللہ فرماتے ہیں انزل اللہ علیک الکتاب، اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی اور اللہ نے آپ پر حکمت بھی نازل کی. معلوم ہوا کہ جو کتاب و سنت پر ایمان لائے وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم اور نیک اعمال کرے، اللہ نے فرمایا کفر عنهم سیئاتهم، اللہ ان کی خطاؤں کو دور کر دے گا، ان کی غلطیوں کو دور کر دے گا. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ اور ان کے حالتوں کو درست فرمائے گا. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ اللہ ان کے حالات کو درست فرمائے گا. اعمال میں سب سے اہم عمل ایمان کے بعد نماز، اللہ حالتوں کو درست کر دے گا. اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹی یا بڑی پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے یا کوئی معاملہ ہوتا تھا آپ فوراً نماز کی طرف پلٹتے تھے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف پلٹو. اللہ نے کہا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، ایمان والے کامیاب ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے بعد لغو چیزوں سے بچتے ہیں. لغو سے مراد ابن عباس کہتے ہیں باطل سے بچتے ہیں، یعنی شرک سے بچتے ہیں. نماز کی برکت سے اللہ شرک سے بچائے. نماز چھوڑو گے مشرکوں کی جماعت میں ہو جاؤ. اقیموا الصلاۃ ولا تكونوا من المشركين سورۃ الروم آیت نمبر 56. نماز قائم کرو مشرکوں میں مت ہو جاؤ. نماز پڑھنا ہے ایمان کی علامت اور نماز چھوڑنا شرک والوں کی علامت، مشرکین کی علامت. تو ابن عباس نے تفسیر کی کہ لفظ سے مراد باطل، اور باطل میں سب سے بڑا باطل کیا ہے؟ جاء الحق وزهق الباطل، کفر باطل ہے، شرک باطل ہے. اور لفظ ہر وہ بات اور ہر وہ کلام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ہر اس بات کو، ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو. نماز کی برکت سے اللہ آپ کے وقت کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کی زبان کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کے اعمال کی حفاظت کرے گا. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. اور جن لوگوں کو اللہ جنت کے اندر بالا خانے دے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان فرمائی. اللہ نے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب لغو باتوں سے، لغو مجلسوں سے گزرتے ہیں تو شریفانہ طریقے سے گزرتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. صرف جسموں کی زکات نہیں دیتے، صرف نماز ہی کی فکر نہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو مالوں کی زکات بھی دیتے ہیں، جو زکات ادا کرتے ہیں. زکات سے مراد صرف نے دو تفسیر کی ہے. اس سے مراد وہ فرض زکات جو اللہ نے مال میں متعین کیا ہے. گرچہ یہ آیت مکی ہے لیکن بہت ساری آیتیں مکی ہیں لیکن اس پر عمل مدینہ میں ہوا. یا اس سے مراد نفس کی زکات، یعنی وہ ایمان والے کامیاب جو اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی
وہ کامیاب ہو گیا من تزکا، جس نے پاکی حاصل کی، جس نے اپنے آپ کو شرک سے، کفر سے، کینہ کپٹ سے پاک کیا، وہ ذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ ابن عباس کی تفسیر کرتے ہیں جس نے اپنے نفس سے پاک و صاف کیا اور فرض نماز کی جماعت کے ساتھ حفاظت کی، وہی کامیاب ہے۔ ابن عباس کی تفسیر، یا نفس کی صفائی ستھرائی سے مراد اپنے نفس کو تمام غلاظتوں سے، آلودگیوں سے پاک کرنا، کیونکہ اللہ نے 11 چیزوں کی قسم کھائی ہے، والشمس وضحاہا سے لے کر فألہمہا فجورہا وتقواہا تک۔ 11 چیزوں کو قسم کھانے کے بعد، 11 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اللہ اکبر۔ نفس کی پاکیزگی کی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک نگاہوں کی حفاظت نہیں کرو گے، کانوں کی حفاظت نہیں کرو گے، بے حیائی و برائی سے نہیں بچو گے، آپ کے نفس کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم۔ یہ ہے پاکیزگی۔ جب تک نگاہوں کو نیچی نہ کرو گے، شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرو گے، تزکیہ نہیں ہو سکتا نفس کا۔ اس لیے حدیث ہے ما من رجل ينظر الى محاسن امرأة، جس آدمی کی نگاہ کسی اجنبی عورت کی طرف پڑے اور اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں کو نیچی کر دے، اللہ رب العالمین اس کی عبادت میں لذت پیدا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور امام ابن کثیر نے صحیح سند سے نقل کیا کل عین باقیہ الا عین مقدس عن محارم اللہ، قیامت کے دن تمام آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، جنت چھائی ہوئی ہوگی، مگر ان 3 آنکھوں میں ایک آنکھ وہ بھی ہے جس نے اپنی نگاہوں کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پس کر لیا، جس نے اپنی نگاہوں کو پس کیا۔ یہ نفس کیا ہے والذین هم لفروجهم حافظون۔ اس لیے اللہ نے اس کے بعد فرمایا وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی بے پردہ نہیں ہوتے یا زنا اور فحاشی سے دور رہتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے، اولادیوں کے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، لیکن شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، اذا زن العبد خرج منه الایمان کان علی راس مثل الظل، کتاب الکبائر، شاید اس کا آپ لوگوں کے درمیان مسابقہ بھی ہوا۔ اسی کی یہ صحیح حدیث، جب بندہ زنا کرتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر اس طرح آ جاتا ہے جس طریقے سے صاحبان کی طرح، یعنی اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اور امام حاکم نے یہ روایت نقل کی، علامہ نظہری نے صحیح کہا من زنا اذا زنا العبد او شرب الخمر، جب بندہ زنا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کو اس طرح نکال دیتا ہے جس طرح کوئی آدمی اپنے قمیص کو نکالتا ہے۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مومن، زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، شرابی شراب پیتے وقت مومن نہیں ہوتا، اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پہ آ جاتا ہے، یعنی اس عمل کی وجہ سے اس کے ایمان میں کمی ہو جاتی ہے اور ایمان کی چاقی ختم ہو جاتی ہے، ایمان کی جاذبیت ختم ہو جاتی ہے، تو ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اس لیے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے اعمال کامثال الجبال بیض التہامہ، کتاب الزہد کی روایت ہے ابن ماجہ کی، بلند و بالا پہاڑ کی طرح ان کی نیکیاں ہوں گی، اللہ ان تمام نیکیوں کو خط و خاشاک کی طرح اڑا دے گا۔ عقبہ بن عامر کی روایت، صحابہ نے کہا یا نبی اللہ وہ کون لوگ ہوں گے بتائیے؟ آپ نے فرمایا یا خذون یصلون کما تصلون ویصومون کما تصومون ویأخذون من اللیل کما تأخذون ولكنهم قوم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، جو تمہاری طرح نماز پڑھنے والے ہوں گے، تمہاری طرح روزے رکھنے والے ہوں گے، تمہاری طرح قیام کریں گے، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے سامنے پکے سچے مومن نظر آئیں گے، بند کمرے میں برائیاں کریں گے، فحاشی اور بے حیائی کریں گے۔ اس لیے اگر کوئی سچا مومن نظر آتا ہو اور باطن میں وہ خراب نظر آتا ہو، برائیاں کرتا ہو بند کمرے میں، یہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھتا، کیونکہ اللہ نے کامیابی رکھی ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بالغیب، غیب پر ایمان بھی لائے اور جب لوگوں سے مخفی ہو، کوئی نہیں دیکھتا ہو، بند کمرے میں ہو، وہاں بھی اللہ سے ڈرتا ہو، لہم مغفرہ واجر کبیر، اسی کی مغفرت ہوگی، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہوگی اور انہی کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے، پورے انسان کے لیے آئیڈیا بنایا، وہ نبی دعا کرتے تھے اللہم اعوذ بک من شر قلبی ومن شر منی، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دل کی برائی سے اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں شرمگاہ کی برائی سے۔
آؤ شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور یہ آپ یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انما اخشى عليكم من شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن، مجھے تمہارے اوپر ڈر خوف ہے خواہشات کے فتنے سے، پیٹ کے فتنے سے اور شرمگاہ کے فتنے سے. لوگوں یاد رکھو اپنی دولت اور اپنے پیسے کو اللہ کی اطاعت اور بندگی کے لیے استعمال کرو. یہ اللہ کی امانت، یہ بچے اللہ کی امانت، یہ اولاد اللہ کی امانت، یہ بیٹی اللہ کی امانت. اگر آپ نے ان بچوں کے مستقبل کو ضائع کیا، اگر آپ نے ان بچیوں کی مستقبل کو ضائع کیا، آپ نے اختلاط والی تعلیم میں داخل کیا، اگر آپ نے ان کی نگرانی نہیں کی، آپ نے ان کی تربیت